حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں مذکر اور مؤنث جنات سے۔ قضائے حاجت کے لیے انسان جب بیت الخلاء کے قریب ہو تو یہ دعا پڑھ لے۔ گندی جگہوں پر شیاطین جنات ہوتے ہیں، تو جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ جگہ وہ خالی کر دیتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ یہ دعا پڑھ لینا انسان اور شیطان کے درمیان آڑ بن جاتی ہے کہ شیطان جنات پھر انسان کو دیکھ نہیں سکتے، اور جو دعا نہیں پڑھتے تو اس کے سطر کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں، مختلف وسوسے، مختلف خیالات قضاء حاجت کے وقت دل میں ڈالتے ہیں اور بعضوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ بعض خواتین کو، بعض مردوں کو جنات وہیں سے لگ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، جن کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ تو یہ دعا انسان یاد کرے، بچوں کو یاد کروائے اور معمول بنائے۔ جب بچے آئیں جائیں تو پوچھے، بچپن میں جو دعائیں یاد ہوں عادت بن جائے تو پھر ہمیشہ رہتی ہے۔ تو انسان یہ دعا پڑھے، اور جب انسان باہر نکلے تو حدیث میں دعا موجود ہے، ایک روایت میں غفرانک اور دوسری میں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یا اللہ معاف کر دے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تکلیف دہ چیز کو مجھ سے دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ بطور شکر کے انسان یہ دعا پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا پیشاب روک دے تو کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ کھانا ہمارے لیے چبانا نگلنا بھی آسان کیا، ہاضمہ بھی ہمارا بہتر کیا، اور پھر نکلنے کا راستہ بھی بنایا اور آسانی سے۔ تو جب انسان شکر کرتا ہے تو شکر ادا کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن جن نعمتوں کا انسان شکر کرتا ہے ان کی وجہ سے بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ انسان دعا پڑھنے کا معمول بنا لے تو کبھی پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی، قضاء حاجت کی، چھوٹے پیشاب کی، بڑے پیشاب کی۔ ہم دعائیں نہیں پڑھتے تو بعضوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، وہ اسی وجہ سے لگتی ہیں کہ ناشکرے ہیں۔ اگر انسان قضاء حاجت کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ یہ جو تو نے نظام بنایا اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے تو نے تکلیف سے بھی عافیت بخشی، جو چیز میرے لیے نقصان دہ تھی میرے جسم سے اس کو نکال دیا۔ تو جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ مزید نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ جو نعمت انسان کو دی وہ مضبوط رہتی ہے، کبھی ہوتی ہے، اس میں کمزوری نہیں آتی۔ کمزوری تب آتی ہے جب ہم انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، کہ اس نعمت میں کمی نہیں کروں گا۔ تو یہ انسان معمول بنا لے، بیت الخلاء جاتے وقت دعا پڑھنے کا، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھنے کا، اور دیگر بھی جن جن مقامات کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، بچپن میں بچوں کو یاد کرائیں، خود یاد ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں یاد تو ان کو روزانہ ایک ایک دو دو دعائیں یاد کرنی شروع کریں، جو جو یاد ہوں ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ مسنون دعاؤں سے انسان کا اللہ سے تعلق جڑا رہتا ہے۔ سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں جانے کی، نکلنے کی، یعنی جو کام بھی انسان کرتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی دعا ہے، اور جب وہ دعا پڑھتا ہے تو اس کا اللہ سے رابطہ رہتا ہے۔ لیکن اگر صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک دعائیں آتی بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں، تو اللہ سے تعلق ہمارا ٹوٹا ہوتا ہے۔ دل میں کبھی یاد آیا تو ذکر کرتے ہیں، نہیں تو دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔